السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل عمیر یوسفزئی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک نیا موضوع آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع اور ٹاپک یہ ہے کہ ملالہ یوسفزئی نے جو یہ لفظ کہا ہے اور اس نے جو ایک بیان جاری کیا ہے کہ بھئی نکاح کے بغیر آپ اپنے ساتھ ایک لائف پارٹنر رکھیں اور اس کے ساتھ زندگی گزاریں، نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس سے جو ہے نا صراحتاً جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، اس کا انکار ہے، اور اس کے علاوہ صراحتاً دین اسلام کا اور شریعت مطہرہ کا انکار ہے، اور اس کو جو ہے نا بالکل ماننے سے دبے الفاظ میں جو ہے نا اس کا انکار کیا ہے۔ دیکھو، اس عورت کو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کہاں دیہات سے اٹھ کر اور کہاں امریکہ واشنگٹن میں بیٹھ کر یہ جو ہے نا بیانات دے رہی ہے، وہاں اس کو رہائشیں ملی ہے، وہاں بڑے بڑے ایوارڈ سے اس کو نوازا جاتا ہے، نوبل انعام جو ہے نا اس کو دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف دل کھول کر بات کریں۔ اس نے جو کتاب لکھی تھی اس میں اس کا ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس اتنا دماغ، اتنے ٹائم میں، اتنے کم عمر میں، اتنی چھوٹی عمر میں، اتنے کم ٹائم میں اس نے ایسی کتاب لکھ دی جس میں ایسا مواد تھا کہ لوگ پڑھ کے دنگ رہ گئے۔ تو یہ صراحتاً یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مواد بھی اس کو کسی اور نے دیا ہے، نام اس کا لکھا کہ ملالہ نے ایک کتاب کو لکھا ہے۔ تو یہ اسلام کا مذاق اڑایا اس عورت نے، اور یہ چاہتی ہے کہ جس طرح مغرب میں اغیار نے بالکل اس میں 50% کامیاب ہوئے ہیں کہ بھئی لائف پارٹنر کے ساتھ وقت گزارا جائے، اور یہ جو ایک نظام ہے زندگی جس سے چلتا ہے کہ بھئی نکاح کرو، اس کے بعد رشتے وجود میں آتے ہیں، اس کے بعد دو خاندانوں کا آپس میں میلاپ ہوتا ہے، دو خاندانوں کا جوڑ ہوتا ہے، دو خاندانوں کے آپس میں رشتے بنتے ہیں، اس کو سراسر اس کو جو ہے اس کو انکار کیا ہے اور اس کی نفی کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ بعد میں یہاں یہ کروں گا کہ جو اغیار ہیں ان کی بھرپور کوشش یہ ہے کہ جس طرح مغرب میں انہوں نے یہ ایک کلچر عام کیا ہے کہ اپنے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، لائف پارٹنر اپنے ساتھ رکھا جائے، بالکل انہوں نے یہ کوشش کی ایشیا میں اس کو جو ہے نا فروغ دیا جائے، اور اس میں اب تک الحمدللہ وہ لوگ ناکام ہو چکے ہیں۔ تو وہ ایشیا کی کسی لڑکی کو انہوں نے یہاں پر سامنے لایا اور پبلک کیا، اور آن دا اسکرین اس کو لایا اور بتایا کہ یہ جو لڑکی ہے، یہ جو کہہ رہی ہے، یہ آپ ہی کے خاندان سے، آپ ہی کے محلے سے، آپ ہی کے گاؤں سے ہے، یہ جو کہہ رہی ہے اس کو آپ اتنا سپورٹ کرتے تو اس کی باتوں کو بھی مانو۔ تو یہ اغیار کے طور طریقے ہیں، اور اس میں یہ استعمال کسی کو بھی کرتے ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ تو انہوں نے یہاں پر استعمال کیا ملالہ یوسفزئی کو، اور اس سے جو کام لینا چاہ رہے تھے وہ انہوں نے لے لیا۔ یہ جو نوبل انعام دیے جاتے یہ ویسے نہیں دیے جاتے، اس کے پس پردہ بہت سے مقاصد ہوتے ہیں، بہت سے اغراض ہوتے ہیں جو اغیار لوگوں سے بلکہ مسلمانوں سے لینا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو اس میں ڈال کر، مسلمانوں کو لالچ دے کر، اور معذرت کے ساتھ آپ کو میری یہ بات بری لگے گی مگر یہ حقیقت ہے جو چھپ نہیں سکتی، وہ یہ ہے کہ مسلمان بہت جلد جو ہے نا اس طرح کی آسائشوں کو دیکھ کر اور اس طرح کی نام کو دیکھ کر، نام نمود کو دیکھ کر اور شہرت کو دیکھ کر جو ہے نا اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جو ملالہ یوسفزئی کا بیان ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی مسلمان عورت اس طرح کبھی بیان نہیں دے گی، اور دوسری بات یہ کہ لبرلز جو جتنے بھی تھے نا لبرلز، اس کو ان سب کو اس بیان سے ایک بہت بڑا سپورٹ مل گیا۔ وہ کہنے لگے دیکھو تمہارے ہی لوگ ہیں، تمہارے ہی اٹھی ہوئی خاندان کی ہے، تمہارے ہی محلے کی، تمہارے گاؤں کی عورت ہے، تمہارے ہی ملک سے کچھ اس نے اسکول وغیرہ پڑھے ہیں، تمہارے ہی اٹھک بیٹھک سے لوگ یہ آئی ہے، اور یہی کہہ رہی ہے کہ بھائی جو ہے نا نکاح سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سب کچھ مطلب جو ہے وہ لائف پارٹنر بنا لو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لائف پارٹنر جو بناتے ہیں ان کی زندگی غلامی در غلامی میں ہوتی ہے، ان کے کوئی بھی جو ہے نا ان کا یہ جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو بتایا، یہ جو خاندانی نظام ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اغیار میں جو لوگ آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، اور یہ عورتیں جو آزادی کا نعرہ لگاتی ہیں، ان کے ساتھ کس طرح سلوک ہوتا ہے۔ فرنٹ پہ لوگ کچھ نہیں دکھاتے ہیں، فرنٹ پہ فنی ویڈیوز اور یہ اچھے ماحول والی ویڈیوز دکھا دیتے ہیں۔ مسلمان سمجھتے ہیں یار وہاں بہت اچھا ماحول ہے ان کے، یہ لوگ بہت اچھا پالتے ہیں، ہمارے مسلمان تو خواتین کو مارتے ہیں، یہ وہ۔
تو وہ لوگ وہ کچھ جو اسکرین کے پیچھے ہے وہ آپ کو کبھی نہیں دکھائیں گے، وہ ہم سب جانتے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہوگا۔ خبریں آتی ہیں، معلومات رکھتے ہیں ہم لوگ کہ وہاں عورتوں کے ساتھ کس طرح لونڈیوں غلاموں والا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ یہ جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں جو بتایا ہے کہ النکاح من سنتی، تو اور اس کے بعد جو نظام وجود میں آتا ہے، خاندان وجود میں آتا ہے، اس کو ختم کرنا چاہ رہی ہے، اور اس کا صرف یہ مقصد ہے کہ سنت اور نبی کریم علیہ السلام کے دین کی توہین کی جائے، اور کوئی بھی اس کا مقصد نہیں ہے۔ تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، ہم مذمت ہی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اور ہے کیا، مگر اپنا پیغام، اپنا احتجاج ہم ریکارڈ کرواتے ہیں، اتنا ہم کر سکتے ہیں، اور وہ ہم کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ تو جتنا ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم ضرور کریں گے۔ آج کی ویڈیو یہی تک تھی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنے بھائی عمیر یوسف زئی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔